وفاقی حکومت کا مشرق وسطی میں جنگ کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے توانائی بچت پلان کے نفاذ کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی 15 دنوں کی بجائے ہفتہ وار ریویو کرنے کی تجویز زیر غور۔ صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں جلد نفاذ کا فیصلہ۔ متوقع ذرائع کے مطابق وزارت توانائی نے تجاویز تیار کر کے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی مسابقت سے ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کا توانائی کی بچت کے لیے کورونا دور کی طرز پر آن لائن کام کروانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے مارچ میں تعلیمی اداروں کے لیے آن لائن سیشنز شروع کروانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر، ٹیلی کام اور IT کمپنیز میں ہفتے میں 2 دن آن لائن ورکنگ کی بھی تجویز ہے۔ تمام دفاتر میں صرف ضروری سٹاف موجود رکھنے اور ہفتے میں 2 دن آن لائن کام کروانے پر غور جاری ہے۔ ایران پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ LNG اور LPG کی سپلائی پر بھی روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکومت ایندھن کی قیمتوں اور سپلائی کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہی ہے۔ صورتحال کے مطابق قوم کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب سوئس صدر نے رمضان گیس شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سحری کے لیے گیس صبح 3 بجے سے صبح 9 بجے اور افطار کے لیے گیس دوپہر 3 بجے تا رات 9:30 بجے تک دستیاب ہوگی۔ کراچی کے شہریوں نے شکایت کی ہے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کا چھٹا روز۔ تہران میں صبح سویرے زوردار دھماکے۔ اسرائیلی فوج کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے مخصوص فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسپتالوں، اسکولوں سمیت مختلف اہداف پر حملوں میں 1035 افراد شہید ہو چکے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں 14 ایرانی مراکز صحت کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے شمالی علاقے میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 5 افراد شہید ہونے والوں میں حماس کے سینئر عہدیدار اور ان کی اہلیہ بھی شامل۔ امریکی حکام کے مطابق کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی حملہ شروع کر دیا۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی CIA کی جانب سے کردوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ کردوں کی پیش قدمی میں مدد کے لیے سرحد سے ایران جانے والی شاہراہوں اور چیک پوسٹوں اور پاسداران پر امریکہ کی شدید بمباری۔ ایران کی مغربی بارڈر سے ایران میں داخل ہونے والے علیحدگی پسند گروپوں کے خلاف کارروائی۔ کہا مغربی بارڈر پر علیحدگی پسندوں پر حملوں میں انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکی اسرائیلی اہداف پر جوابی وار۔ پاسداران انقلاب گارڈز کا دوران جنگ آبنائے ہارمز ایران کے کنٹرول میں برقرار رہنے کا اعلان۔ جہازوں کا تحفظ دینے کے لیے ٹرمپ کے بیان کو بھی چیلنج کیا۔ کہا شمالی خلیج میں امریکی ٹینکرز کو نشانہ بنایا، جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ٹرمپ ابھی تک ہارمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے۔ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر ہی نہیں کیا۔ کردستان ریجن میں کرد بیسز کو بھی 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی جہازوں کی انشورنس لاگت 12 گنا بڑھ گئی۔ انشورنس پریمیم جہاز کی قیمت کا تقریباً 0.25% سے بڑھ کر 3% تک پہنچ گیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں دھماکے سنے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ $84 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان۔ دبئی کا DFM 2% کم ہو کر 6063 پر ہے۔ ابوظہبی کا ADX 2% کم ہو کر 10,040 ہے۔ سعودی عرب کا تداول 1% اضافے سے 10,832۔ قطر کا QE انڈیکس 1% اضافے سے 10,726 ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 5,433 پوائنٹس اضافہ۔ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے۔
صدر ٹرمپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں کہ یہ ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ اسپین نے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اڈے دینے کی خبروں کی تردید کی، کہا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت، کہا امریکہ نے ایران کے ساحلوں سے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلرز سوار تھے۔ میرے الفاظ لکھ لیں، امریکہ کو بھی اس عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ سری لنکن کابینہ کے ترجمان کے مطابق ساحل کے قریب ایرانی جہاز پر سوار افراد کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جہاز سری لنکا کے علاقائی حدود کے باہر اقتصادی زون میں ہے۔ گزشتہ روز امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا تھا۔ سری لنکا بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں۔ عملے کے کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھارتی سمندری حدود کے قریب ایرانی جہاز کو نشانہ بنانے پر بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی مودی سرکار پر شدید تنقید، کہا یہ تنازعہ اب ہمارے گھر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ بحر ہند میں ایک ایرانی جنگی جہاز ڈوب گیا، اس کے باوجود وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا۔ مودی نے ہمارے اسٹریٹجک خود مختاری ختم کر دی ہے۔ سابق بھارتی چیف آف نیول سٹاف ارون پرکاش نے ایرانی جہاز پر حملے کو غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا۔ I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies or not so long ago allies. اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور نیا دعویٰ، بولے جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جائیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے 5ویں روز ہی کہہ دیا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن پر ہیں، ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کرتے جا رہے ہیں۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مار دیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ میں امریکی کارروائی کو 10 میں سے 15 نمبر دینے کا اعلان کیا۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ قرارداد میں ایران پر حملے روکنے اور کانگریس سے منظوری لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ڈیموکریٹس کی کڑی تنقید۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ کچھ اور۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر امریکہ نے ایران میں اس نے جنگ کیوں شروع کی۔ الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے کہا کہ صدر ٹرمپ انتظامیہ ایران جنگ کے 500 جواز گھڑ رہی ہے، اسے بھی علم نہیں کہ صورتحال سے نکلا کیسے جائے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چین ثالثی کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کی تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو سراہتے ہیں۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے، نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے کرنا چاہیے۔ وانگ یی نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے پر بھی زور دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین جلد ہی مشرق وسطیٰ امور کے خصوصی ایلچی جائے جون کو بھیجے گا۔
متحدہ عرب امارات میں پھنسے 30,000 سے زائد افراد کے انخلا کی تیاری۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، فجیرہ اور راس الخیمہ ایئرپورٹ سے روانگی ہوگی۔ 30,000 مسافروں کے سفری کاغذات اور کلیئرنس مختلف ایئرپورٹس پر مکمل۔ عرب امارات میں موجود پروازیں بحال۔ عرب امارات نے 15,000 سے زائد افراد کو دبئی میں عارضی رہائشی اجازت نامے، جبکہ 15,327 مسافروں کو عارضی انٹری ویزے بھی جاری کیے۔ فضائی حدود بند ہونے پر پھنسے مسافروں کے لیے اوور اسٹے جرمانے معاف بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے امیر جماعت اسلامی کو افغانستان، ایران، مشرق وسطیٰ اور خلیج کے حالات پر بریف کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اقدامات پر اعتماد بھی لیا۔ ایران اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ کارروائیاں چمن سیکٹر، جوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ، نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئیں۔ ان کارروائیوں کے دوران افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کو بھاری جانی مالی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہیں گی۔ سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کرا لیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ترمیمی بل کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع ہو سکے گی۔ نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے پاس ضمانت دینے یا مجرم کو رہا کرنے کا اختیار ہوگا۔ مجرم کی درخواست یا چیئرمین نیب کی ہدایت پر پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر کر سکے گا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ابھی نیب کی عدالت کے فیصلے کے بعد اپیل ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جاتی ہے۔ نئے قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے بعد اپیل وفاقی آئینی عدالت جائے گی۔ پانی کے کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں اور اپیل ہائی کورٹ میں لگ رہی ہے، جس کے بعد یہ سپریم کورٹ جانا تھی۔ نیب ترمیمی بل سے کیا تاثر مل رہا ہے، اس کی وجہ شاید یہ لگ رہی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کے ہاتھ میں نہیں، آپ کرمنل کیس آئینی عدالت لے جا رہے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کی چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت کو توسیع دینے کی بھی مخالفت، کہا جن عہدوں کو توسیع دینی ہے ان عہدوں کو تاحیات قرار دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد سے جواب طلب۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ طلب کر لی کہ بانی پی ٹی آئی توشیخانہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست 2023 کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ دوسری جانب توشیخانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل کو بروقت اپیلیں دائر نہ ہونے کا آفس اعتراض ختم کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان یورینیم فراہمی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی تعاون کے معاہدے پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو ملنے والی بیرونی یورینیم سپلائی خطے میں اسٹریٹجک عدم توازن بڑھائے گی۔ معاہدہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور ملک کے لیے مخصوص استثناء ہے۔ بیرونی یورینیم فراہمی بھارت کو ذخائر عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش دے سکتے ہیں۔ کئی بھارتی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی عالمی معائنہ کاروں کی نگرانی سے باہر ہیں۔ انتخابی استثناء عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساکھ کو کمزور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اپڈیٹ کر دی. معروف امپائر علیم ڈار نے 3 روز قبل سلیکشن کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا. دوسری جانب آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن پرفارمنس کے باوجود پی سی بی کا پالیسیوں میں تسلسل کا فیصلہ, کسی فارمیٹ کا کپتان تبدیل نہیں ہوگا. T20 کپتان سلمان علی آغا, ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کو گرین سگنل دے دیا گیا. وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن بھی معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے. مائک ہیسن اور کپتان شاہین آفریدی کو ورلڈ کپ 2027 کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. سیکریٹری داخلہ کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ انتخابات براہ راست آئی سی ٹی کی ذمہ داری ہے. آئی سی ٹی انتظامیہ اس کو ہلکا لے رہی ہیں. 3 وفاقی وزیر کمیشن میں آئے اور ہمیں نوٹس یقین دہانی کرا کر گئے کہ ہمیں سخت کارروائی پر مجبور نہ کریں. ہم ٹائم لائن دیں. منگل کو چیف کمشنر اسلام آباد معاملے پر پیش رفت دیں گے. سماعت اگلے ہفتے منگل تک ملتوی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں بیواؤں اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ متعارف کرانے کی منظوری دے دی. پروجیکٹ کا آغاز عید کے بعد ہوگا. کارڈ کے ذریعے بیواؤں کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25 ہزار روپے ملیں گے. مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں بیوائیں اب محتاج نہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے. بیوہ کو خیرات نہیں باوقار حق ملے گا. سندھ کے سی ڈی اے وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے BRT یلو لائن منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے. کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کے لیے منصوبے پر بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. کراچی کی سڑکوں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں. مختلف علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے, کچھ علاقوں میں اب بھی جاری ہے. کراچی میں سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف سڑکیں ٹریفک کے لیے تاحال بند. ٹریفک پولیس کے مطابق امٹی خان روڈ ٹریفک کے لیے بند. PIDC پل پر کنٹینر لگا کر جینا برج اور مائی کلاچی جانے والا روڈ بند کیا گیا ہے. بورڈ بیسن سے مائی کلاچی روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند. سندھ کے ضلع سجاول میں 2026 کا پولیو کا پہلا کیس رپورٹ. 4 سال کا بچہ متاثر. قومی ادارہ صحت اسلام آباد نے تصدیق کر دی. حکام کے مطابق وائرس ابھی سندھ اور جنوبی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں گردش کر رہا ہے. سال 2026 میں اب تک 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جا چکے. اپریل میں ملک بھر میں انسداد پولیو کی نئی قومی مہم شروع کی جائے گی. سکھر بیراج پر آج دروازوں کی تبدیلی کے دوران 2 گیٹ پر قائم عارضی بند ٹوٹ گیا. عارضی بند ٹوٹنے سے زیر استعمال ہیوی مشینری کو نقصان پہنچا. شگاف پر کرنے کے لیے آپریشن جاری. سکھر بیراج حکام کے مطابق پانی کی سطح کم کرنے کے لیے بیراج کے تمام دروازے کھول دیے ہیں. پانی کی سطح میں کمی سے شگاف جلد پر کرنے میں مدد ملے گی. اب تک سکھر بیراج کے 16 دروازے تبدیل کیے جا چکے ہیں. گلگت شہر میں کرفیو ختم. 3 روز بعد ہونے معمولات زندگی بحال. سرکاری دفاتر, بینکس اور بازار کھل گئے. سڑکوں پر ٹریفک رواں. ریلیاں اجتماعات پر پابندی برقرار. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گلگت میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 8 مارچ تک بند رہیں گے. پاکستان سے UAE, بحرین, کویت, قطر اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے 130 پروازیں منسوخ. کراچی ایئرپورٹ سے 30, اسلام آباد سے 36, لاہور ایئرپورٹ سے 22 پروازیں منسوخ ہوئیں. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پاکستان 5 دن میں 8 ممالک کی منسوخ پروازیں 20,000 سے تجاوز کر گئی. وزارت اطلاعات نے سوشل میڈیا پر پاکستانی بندرگاہوں کی عارضی بندش سے متعلق زیر گردش نوٹیفیکیشن جاری قرار دے دیا. وزارت اطلاعات اور نشریات کے مطابق مذکورہ نوٹیفیکیشن من گھڑت ہے. کابینہ ڈویژن یا وزارت بحری امور نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. جعلی نوٹیفیکیشن میں تھا کہ پاکستان نے بندرگاہوں کے داخلی راستے 10 مارچ تک عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے.
کوہاٹ نشپا بلاک سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت. برگزئی ایکس ون کنویں سے 3,765 بیرل یومیہ خام تیل حاصل ہوگا. یومیہ 1,12,00,000 مکعب فٹ گیس مل سکے گی. OGDCL کے مطابق نئی دریافت سے نشپا بلاک میں مزید تیل و گیس کی دریافت کے امکانات روشن. ایران کی مسلح افواج نے ترکی کی سمت کسی بھی میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. ترک سرزمین کی طرف سے کوئی بھی میزائل نہیں داغا گیا. ترک وزارت دفاع نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران سے فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل شام اور عراق کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے ترک فضائی حدود کی جانب بڑھ رہا تھا. مشرقی بحیرہ روم کے اوپر نیٹو کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام نے تباہ کر دیا. جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی مرکزی کردار پاکیزہ ان دنوں انصاف تک رسائی کے لیے اذیت سے دوچار ہے. قانونی پیچیدگیاں اور تفتیش کے داؤ پیچ پاکیزہ کا حوصلہ توڑ دیں گے یا یاسین جیسے کردار کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوگا. جانیے ایک اور پاکیزہ کی آنے والی قسط میں آج رات 8 بجے صرف جیو پر. من تھا میرا تتلیوں کے جیسا چھا گیا جو ہے جادو تیرا کیسا دل کی تاریوں بجے بار بار میرے کیا بتاؤں میں تمہیں کیوں نہ مانے کہ ہر پل دل تیرے لیے دھڑکتا ہے. اور جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز. محبت کی انمول داستان دلوں کو چھو لینے والی مدھر موسیقی اور دلفریب عکاسی کا یہ شاہکار مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش ہے.